آج عید الاضحیٰ کے دوسرے دن بھی قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عید کے پہلے دن بھی سنت ابراہیمی کی پیروی میں شہر شہر جانور قربان کیے گئے۔ کسی نے بکرا، دمبا، چھترا قربان کیا تو کسی نے بیل اور اونٹ کی قربانی دی۔ ملک بھر میں شہریوں نے لاکھوں جانور قربان کیے۔ ایک نیوز کی پوری امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا صدر مملکت آصف علی زرداری کو ٹیلی فون۔ وزیراعظم نے صدر آصف علی زرداری کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ صدر آصف علی زرداری نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مجموعی سیاسی صورتحال اور مختلف ملکی امور پر گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم سے بھی خطے اور فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے امیر قطر، آذربائیجان اور مصر کے صدور سے بھی رابطے کیے۔ بحرین کے شاہ اور کویت کے ولی عہد سے بھی رابطہ ہوا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کے مصر، ملیشیا، آذربائیجان، ترکیہ اور ایران کے وزرائے خارجہ سے رابطے۔ فیلڈ مارشل نے عید اگلے مورچوں پر جوانوں کے ساتھ منائی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کنٹرول لائن کا دورہ۔ ISPR کے مطابق دورے کا آغاز عید کی نماز سے ہوا۔ پاکستان کے پائیدار امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئی۔ دفاع وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے افسروں اور جوانوں کو عید کی گرمجوشی سے مبارکباد دی۔ پاکستان نے 6 طیاروں کو گرایا۔ بھارت نے ماننے میں 1 ماہ لگایا۔ 20 طیارے نشانے پر تھے لیکن تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بلاول بھٹو کی پاکستانی وفد کے ساتھ واشنگٹن میں نیوز کانفرنس۔ بولے بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنا کھلی جارحیت ہے۔ بھارت سے تمام معاملات پر بات چیت کو تیار ہیں۔ بلاول نے انٹرویو میں کہا، صدر ٹرمپ کی کوششوں سے سیز فائر ہوا مگر امن قائم نہیں۔ کشیدگی برقرار، دونوں ملک پھر جنگ کے دہانے پر آ سکتے ہیں۔ ملک بھر میں مہنگائی نے اجتماعی قربانی کا رجحان بڑھا دیا۔ عید الاضحیٰ پر کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور سمیت شہر شہر اجتماعی قربانیوں کا وسیع انتظام۔ مختلف مساجد، مدارس اور فلاحی ادارے اجتماعی قربانی میں پیش۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے جانور مہنگے ہونے پر انفرادی کے بجائے اجتماعی قربانی کرنے کو ترجیح دی۔ فیضان مدینہ ملتان میں 500 بڑے جانور قربان کیے گئے۔ پہلے جانور قربان، پھر مزیدار پکوان، سج گئے دسترخوان۔ قربانی کی گوشت سے گھر گھر لذیذ کھانوں کی تیاری۔ کئی لوگوں نے قربانی کے بعد سب سے پہلے کلیجی بھون کر مزہ اڑایا۔ بعد میں کہیں مٹن کڑھائی، مٹن قورمہ، قیمہ، چانپے اور بریانی تیار کی گئی۔ کسی گھر سے بیف پلاؤ، بیف نہاری، کباب کی خوشبو آنے لگی۔ مزیدار اور چٹپٹے کھابوں نے عید کے ذائقوں میں رنگ بھر دیے۔ گوشت کھانے میں رکھیں اعتدال، کہیں جانا نہ پڑ جائے اسپتال۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کر دی۔ کہا، عید کی دعوتیں ضرور کھائیں لیکن اعتدال اور احتیاط کے ساتھ۔ گرم موسم میں زیادہ گوشت کھانے سے بدہضمی کا خطرہ ہے۔ ملک بھر میں گیسٹرو کے کیسز میں بھی اضافے کا خدشہ ہے۔ امراض قلب اور ذیابیطس کے مریض احتیاط لازمی کریں۔ ہاضمے کے لیے پھل، ادرک اور گڑ کا استعمال مفید ہے۔ صبح نماز عید اور قربانی، شام میں تفریح کی ٹھانی۔ ملک بھر میں بڑی تعداد میں لوگوں کی پارکوں سمیت تفریحی مقامات پر آمد۔ بچوں نے عیدی کی رقم سے جھولے لیے اور خوب موج مستی کی۔ لاہور میں گلشن اقبال پارک میں خوب رونق رہی۔ اسلام آباد کے شہریوں نے فیملی پارکس کا رخ کر لیا۔ کوئٹہ میں عید کی خوشیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بچوں نے میلوں کا رخ کیا۔
عید قرباں پر آلائشوں کی فوری صفائی کا مشن۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں بڑا کلین اپ آپریشن، 41 اضلاع اور 146 تحصیلوں میں آلائشیں اٹھانے کی تاریخ ساز مہم۔ سیف سٹی کنٹرول روم، ڈرونز اور کیمروں سے مانیٹرنگ، آلائشیں اٹھانے کا انتظام، ڈسپوزیبل تھیلوں کی تقسیم، سڑکوں پر عرق گلاب کا چھڑکاؤ۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی شہر کا دورہ، کہتی ہیں 30 ارب کی مشینری صفائی آپریشن کے لیے مختص کی۔ کراچی والوں کے لیے نئی آزمائشیں، جگہ جگہ جانوروں کی آلائشیں، گلی محلوں میں آلائشوں کے انبار، شہری پریشانی سے دوچار، کئی علاقوں سے آلائشیں نہ اٹھانے کی شکایات۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے مطابق آلائشیں اٹھانے کا عمل جاری ہے۔ میئر کراچی نے جہانگیر روڈ پر صفائی میں تاخیر پر معذرت کر لی۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں ہزاروں ٹن آلائشیں اٹھا کر زمین میں دبائی جا چکی ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ پشاور میں بھی بادل کھل کر برسے، بارش سے موسم خوشگوار۔ پشاور میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، کئی مقامات پر سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی شکرگڑھ میں شہید ایف سی اے اہلکار معظم کے گھر آمد۔ احسن اقبال نے شہید کی والدہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ احسن اقبال نے کہا قوم کو اپنے شہیدوں پر ناز ہے، شہیدوں کا لہو رائے گا نہیں جائے گا، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ بھارت کے لیے سفارتی سطح پر مشکلات میں اضافہ، آپریشن سندور کی ناکامی نے بھارت کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ برکس ملکوں کا بھارت کو اتحاد سے نکالنے پر غور، برکس ملکوں کی بھارت کی جگہ انڈونیشیا کو نیا اہم رکن بنانے کی تجویز، روس کی بھی بھارت کے برکس سے اخراج کی حمایت، بھارت کے اخراج کے لیے چین، روس اور برازیل کے درمیان مذاکرات، بھارت پر برکس اتحاد کے اہداف میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام۔ اور جاپان کے شہر اوساکا میں ورلڈ ایکسپو کی رنگینیاں، ورلڈ ایکسپو میں 160 سے زائد ملکوں اور تنظیمیں شریک، اب تک 60 لاکھ سے زائد افراد عالمی نمائش دیکھ چکے۔ حالیہ ہفتوں میں نمائش میں لوگوں کی آمد میں اضافہ ہوا، عالمی نمائش مصنوعی جزیرے پر سجائی گئی، ماحولیاتی مسائل نے منتظمین کو مشکل میں ڈال دیا۔ واٹر فرنٹ ایریا میں بیکٹیریا کی خطرناک سطح پائی گئی، کم گہرے پانی کے تالابوں اور فواروں کی نمائش کو بند کر دیا گیا۔